بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں آل ان شارٹ نیوز ود رافع الیاس۔ آج ایک بڑے نیوز اسکینڈل پہ بات کروں گا جو خواجہ آصف اور کشمالہ صاحبہ کے حوالے سے چل رہا ہے سوشل میڈیا پہ۔ اس میں بات کروں گا کہ کتنا کیس سچا ہے اور نیب نے کیا کیا انفارمیشن دی ہے۔ ٹاپک شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک درخواست ہے کہ اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے اور زیادہ سے زیادہ ویڈیو کو شیئر کیجئے تاکہ لوگوں کو اصل حقائق کا پتہ چل سکے کہ ریالٹی کیا ہے۔ اچھا، آج میں نئے سکینڈل پہ بات کروں گا کیونکہ آج کل سیاست میں نئے نئے سکینڈل روز آ رہے ہیں، کیونکہ جب سے عمران خان صاحب کی حکومت آئی ہے تو ہر بندے پہ نیا سکینڈل آ رہا ہے، بھلے وہ پیپلز پارٹی ہو، پی ایم ایل این ہو، ہر بندے پہ نیا سکینڈل کھل رہا ہے، نیب کے نئے کیسز کھل رہے ہیں، کوئی بندہ جیل میں جا رہا ہے، کوئی بندہ جیل سے باہر آ رہا ہے۔ تو آج خواجہ آصف کا نیا سکینڈل ہے۔ خواجہ آصف مسلم لیگ نواز کے بہت اہم ممبر ہیں جو بہت پرانے ممبرز میں سے آتے ہیں۔ جو لوگ مسلم لیگ نواز میں پرانے لوگ تھے، جو چند لوگ تھے، اس میں خواجہ آصف کا نمبر آتا ہے۔ خواجہ آصف کو منسٹریاں بھی بڑی تگڑی دی گئی تھی، ڈیفنس منسٹر تھے اور واٹر منسٹر تھے مسلم لیگ نواز کے دور میں۔ اور جو لوگ شہباز شریف اور نواز شریف کے بہت قریب ہیں، شہباز شریف اور نواز شریف کے جو چند 10-11 لوگ جو بہت قریبی ہیں، جو سیاستدان بھی ہیں اور بزنس مین بھی ہیں، وہ بہت جو چند قریبی لوگ ہیں، اس میں سے ایک خواجہ آصف کا نام بھی بتایا جاتا ہے کہ خواجہ آصف بھی ایک بہت قریبی ممبر ہیں جو دونوں بھائیوں کے بہت قریب ہیں اب تک۔ اور جو بات چیت بھی ہوتی ہے وہ زیادہ تر نواز شریف اور شہباز شریف کی جو درمیان میں ہوتی ہے، وہ میسج ادھر سے ادھر خواجہ آصف بھی کرتے ہیں۔ اچھا، اب خواجہ آصف کا جو لنک ہے وہ کشمالہ بی بی سے جوڑا جا رہا ہے کہ کشمالہ بی بی اور خواجہ آصف کچھ کنیکشن ہے، کچھ نیب نے بھی انفارمیشن دی ہے، اس پہ میں بات کروں گا آپ سے۔ پہلے کشمالہ بی بی پہ میں آپ کو بتا دوں کہ کشمالہ بی بی والا کیس کیا ہے۔ نیب نے بتایا جی ٹرانزیکشن ہوئی ہیں کشمالہ بی بی کے اکاؤنٹ میں، لاکھوں کی نہیں، ہزاروں کی نہیں، کروڑوں کی ٹرانزیکشن ہوئی ہیں کشمالہ بی بی کے اکاؤنٹ کے اندر، اور خواجہ آصف نے کی ہیں۔ وہ کری تو خواجہ آصف کے اکاؤنٹ سے نہیں ہے، وہ کی کس بندے نے، وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ پہلے کشمالہ بی بی میں آپ کو بتاؤں کہ کشمالہ بی بی اصل میں ہے کون اور ان کی سیاست کہاں سے شروع ہوئی تھی۔ وہ باہر ملک سے آئی تھی۔ باہر ملک سے آنے کے بعد جب انہوں نے اپنی نئی نئی سیاست شروع کی تو انہوں نے نون لیگ سے سیاست اپنی شروع کی۔ نون لیگ سے انہوں نے سیاست اپنی اس لیے ختم کی کیونکہ جب نواز شریف کو جلا وطن کیا گیا تو انہوں نے فوراً کاف لیگ کی کشتی میں سوار ہو گئی، کیونکہ انہیں لگا کہ نواز شریف گئے ہیں، سیاست ان کی ختم ہو گئی اور نواز شریف کی بالکل ہی مطلب ختم ہو گئی پارٹی اور کچھ بھی نہیں ہوگا، تو انہوں نے کاف لیگ کو جوائن کر لیا، نون لیگ چھوڑ کے کاف لیگ جوائن کر لی، یہ نواز شریف کی جلا وطن کے بعد۔ جب نواز شریف واپس آئے، نواز شریف کے سارے معاملات صحیح ہو گئے، اور جب سب کو لگا کہ نواز شریف فیڈرل میں بھی بیٹھیں گے اور پروونشل میں بھی ان کی حکومت بن جائے گی، اور جب کشمالہ بی بی کو یہ لگا کہ جب نواز شریف تگڑے لگ رہے ہیں تو انہوں نے واپس مسلم لیگ نواز میں آنے کی کوشش کی۔ جب انہوں نے آنے کی کوشش کی تو نواز شریف نے ڈائریکٹلی انہیں نو کہہ دیا۔ جب انہیں نو کہا تو کشمالہ بی بی نے سوچا کہ یہ تو میری بات نہیں چلی، اور جو چیز میں سوچ کے آئی تھی وہ تو ہوئی نہیں، کیونکہ نواز شریف نے ڈائریکٹلی نو کہہ دیا، کیونکہ جب ہمارے مشکل وقت میں کام اس وقت نہیں آئی تو فیوچر میں جب مشکل وقت آئے گا تو تب کیا یہ کام آئے گی۔ تو کشمالہ بی بی نے کیا کیا کہ بہت بڑے بڑے سورسز اپنے یوز کیے، کچھ چینل کے مالک تھے ان کو اپنی سورس کالیں ملائی کہ نواز شریف کو مناؤ، کچھ جرنلسٹ کو بولا، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ خواجہ آصف کو بھی انہوں نے فون کرے۔ تو بہت لوگوں نے نواز شریف کو کہا کہ ہمارے بہاف پہ اور ہمارے لیے آپ کشمالہ بی بی کو واپس رکھ لیں اپنی پارٹی میں، کیونکہ یہ بہت اچھی ہیں اور کام والی ہے۔ تو نواز شریف نے ان کی وجہ سے واپس رکھا کشمالہ بی بی کو۔ کشمالہ بی بی نے واپس جوائن کر لی، سورس لگوا کے وہ واپس آ گئی۔ ابھی کرنٹلی ان کی ایک ہوٹل کے مالک سے شادی شدہ ہے، وہ ہوٹل کا مالک ہے جو ان کا شوہر ہے، کافی فیمس ہے وہ، ان پہ بھی میں آپ کسی دن ویڈیو بناؤں گا۔ اچھا، اب نیب نے جو ہمیں انفارمیشن دی ہے اور جو انفارمیشن انہوں نے شائع کی ہے، جو انفارمیشن انہیں ملی ہے، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ دیکھیں میں بتاؤں کہ فردوس عاشق اوان اور کشمالہ بی بی کی لڑائی ہوئی تھی ایکسپریس نیوز کے پروگرام کے اندر، ان دونوں کی کافی لڑائی ہوئی تھی جس میں فردوس عاشق اوان نے کچھ ان کے پرسنل زندگی پہ بھی سوالات اٹھائے تھے اور ایسی بات کی تھی جو میں نہیں سمجھتا کہ نہ میرا رائٹ بنتا ہے نہ کسی کا رائٹ بنتا ہے ان کی پرسنل لائف پہ بات کرنے کا۔ تو وہ باتیں انہوں نے کی تھی اور انہوں نے بہت ساری باتیں ایسی کی تھی جس وجہ سے ایکسپریس نیوز کو جرمانے بھی ہوئے تھے، ایکسپریس نیوز کچھ ٹائم کے لیے بند بھی ہوا تھا، اور ایکسپریس نیوز کے مینجمنٹ نے یہ بھی ڈیسائیڈ کیا تھا کہ فردوس عاشق اوان کو اس کے بعد ہم نہیں بلائیں گے اپنے شوز کے اندر۔ فردوس عاشق اوان نے کہا اس شو کے اندر کہ یہ ایان پارٹ 2 ہے، ایان پارٹ 2 کے ساتھ انہوں نے کہا کہ خواجہ آصف نے 15 سے 16 کروڑ روپے
کی ٹرانزیکشن کی ہے کشمالہ بی بی کے اکاؤنٹ میں، تو وہ بتائے خواجہ صاحب کہ کیوں اتنے سارے پیسے انہوں نے دیے ہیں ایان 2 کو. یہ انہوں نے کہا تھا 15-16 کے اندر کی بات ہے. اس کے بعد کچھ لوگ کہتے ہیں کشمالہ بی بی اور خواجہ آصف کے ریلیشن شپ بڑے اچھے ہیں، ہر قسم کے ریلیشن شپ بڑے اچھے ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں اس بات کا پروف کسی کے پاس نہیں ہے، تو تب تک یہ بات تو ایسی ہی ہے کہ ہوا میں اڑانے والی بات. لیکن بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ بات واضح تھی کہ ان کے ریلیشن شپ بہت پرانے اور بہت اچھے ہیں. اچھا، اب میں نے جیسے آپ کو کہا تھا کہ نیب نے جو انفارمیشن دی ہے، جو ٹرانزیکشن ہوئی ہے، وہ خواجہ آصف نے نہیں کی، ان کے فرنٹ مین نے کی ہے. ارشد جاوید وڑائچ صاحب ہے جو فرنٹ مین ہے خواجہ آصف کے، جو نیب نے ہمیں بتایا. نیب نے بتایا کہ ان کے فرنٹ مین ہے ارشد جاوید وڑائچ، اور انہوں نے ایک کمپنی بنائی ہوئی ہے پنجاب انٹرپرائزز کے نام سے. اس کے اصل اونر تو خواجہ آصف ہے، لیکن فرنٹ مین رکھا ہوا ہے ان کو جو ارشد جاوید وڑائچ جو میں نے آپ کو بتایا، ان کو رکھا ہوا ہے اپنا فرنٹ مین. ان کو فرنٹ مین رکھا ہوا ہے. انہوں نے 2 ٹرانزیکشن کی ہوئی ہیں اسی پنجاب انٹرپرائزز کے اکاؤنٹ سے کشمالہ بی بی کے اکاؤنٹ میں. 2 ٹرانزیکشن ہوئی ہیں. 2 ٹرانزیکشن ہوئی ہیں. اب میں بتاتا ہوں ٹرانزیکشن کروڑوں میں ہوئی ہے، کوئی لاکھوں میں نہیں ہوئی. پہلے 7 کروڑ روپے کی ٹرانزیکشن کی ہے، پھر 5 کروڑ کی ٹرانزیکشن کی ہے، اور یہ ساری آن لائن ٹرانزیکشن ہوئی ہیں. ٹوٹل 12 ٹرانزیکشن ہوئی ہیں 12 کروڑ روپے کی. 2 ٹرانزیکشن ہوئی ہیں 7 اور 5 کی، تو ٹوٹل ہو گئے 12 کروڑ روپے کی آن لائن ٹرانزیکشن ہوئی ہے. کشمالہ بی بی نے یہ اپنے اکاؤنٹ سے نکالے کب ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ سب نیب نے انفارمیشن دی ہے. کشمالہ بی بی نے 5 دفعہ نکالے ہیں 1-1 کروڑ روپے، اور یہ کب نکالے ہیں؟ مئی 2015. 2016 کے اندر انہوں نے 4 کروڑ روپے نکالے ہیں. مارچ 2016 کے اندر انہوں نے نکالے 3 کروڑ اسی اکاؤنٹ سے نکالے ہیں جس میں پنجاب انٹرپرائزز نے یہ اماؤنٹ بھیجی تھی، اور انہوں نے نکال لی. اب نیب کی انویسٹیگیشن چل رہی ہے اس کیس کے حوالے سے، اور کافی اچھی انویسٹیگیشن چل رہی ہے، تگڑی انویسٹیگیشن چل رہی ہے، اور آپ کو نئے سکینڈل اس کیس میں اور دیکھنے کو ملیں گے. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جب ڈیفنس منسٹر تھے خواجہ صاحب، تو جتنا بھی ان کا خرچہ تھا کشمالہ بی بی کا، وہ ڈیفنس منسٹری سے جاتا تھا، بھلے وہ بیرون ملک کا ہو، یہاں کا ہو، کہیں کا بھی ہو. ان کا جتنا بھی ایکسپینس ہے وہ سارا ڈیفنس منسٹری بڑھتی تھی، اور خواجہ آصف وہ سارا ہینڈل کرتے تھے. اور کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ خواجہ آصف اسلام آباد جائیں، لاہور جائیں، کہیں بیرون ملک جائیں، وہ پہلے پہنچ جاتی تھی، جیسے 1 ہفتے پہلے وہ وہاں پہنچ جاتی تھی خواجہ آصف سے پہلے. اس بات کے کوئی پروف نہیں، لیکن یہ سارے لوگ بات بول رہے ہیں کہ وہ پہلے پہنچ جاتی تھی، ان کو پہلے پتا چل جاتا تھا خواجہ صاحب جانے والے ہیں، وہ 1 ہفتے پہلے پہنچ جاتی تھی. اب خواجہ آصف کے کیس پہ میں ہوں، خواجہ آصف صاحب نیب کو جواب نہیں دے سک رہے ہیں. نیب کو جواب نہیں دے سک رہے ہیں کہ 40 کروڑ روپے ان کے امپلائی کے اکاؤنٹ میں کہاں سے آئے. اس کے بعد انہوں نے دبئی کی کمپنی میں 8 گھنٹے کی نوکری کر رہے ہیں، اور وہ آج تک ایک بار بھی اس کمپنی میں گئے نہیں ہیں، غیر حاضری. ان کے پاس 2 منسٹریز تھی، منسٹر ہو کر 2 منسٹری کے وہ دبئی کی کمپنی میں کام کر رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ مجھے کروڑ روپے انہوں نے سیلری دی ہے. پتہ نہیں کون سی انفارمیشن ایسی دے رہے ہیں جنہوں نے کروڑ روپے کی ان کو انفارمیشن دے دی اور پیسے مل گئے. اور اس کمپنی، مزے کی بات یہ اس کمپنی نے کہا ہے کہ ہم نے ان کو 1 پیسہ بھی نہیں دیا، یہ تو ہمارے پاس کبھی آئے نہیں. اور خواجہ آصف صاحب کہہ رہے ہیں میں تو جاب کرتا تھا 8-8 گھنٹے کی، اور وہ کبھی گئے نہیں دبئی، اور کروڑوں روپے کی ٹرانزیکشن ہوئی ہے ان کے اکاؤنٹ میں. تو یہ ساری چیزیں پتہ چلی ہیں نیب کے تھرو. یہ خواجہ آصف کا سکینڈل تھا جس پہ میں نے آج بات کی. ویڈیو کو شارٹ رکھوں گا. امید کرتا ہوں کہ آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے. دعاؤں میں یاد رکھیں. آپ کا میزبان آپ سے اجازت لیتا ہے، رافع الیاس، اور امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند ہے. زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے. اللہ حافظ.